یونان کی تاریخ میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے۔ ایک مصور تھا، اس کے پاس دو شاگرد سیکھنے کے لیے آئے۔ ایک بہت پڑھا لکھا تھا، ایک بہت کم پڑھا لکھا تھا۔ پڑھا لکھا سے مراد اس کے پاس ڈگریز تھی، سرٹیفکیٹ سے اس نے پینٹنگ سیکھنی تھی، جبکہ دوسرا بڑا نومینل سا، جیسے ہائی اسکول بھی نہیں کیا ہوگا تو وہ پینٹنگ سیکھنے آیا۔ اس نے جو کم پڑھا لکھا تھا اس سے کم فی چارج کی، جو زیادہ پڑھا لکھا تھا اس سے زیادہ فی چارج کی۔ اگلے دن وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ سر آپ نے دونوں بچوں کو ایک ہی کورس میں رجسٹر کیا ہے تو پھر ہم سے زیادہ فی چارج کیوں کی ہے؟ وہ مسکرایا، اس نے جواب دیا دیکھیں یہ بچہ جو کم پڑھا لکھا ہے اس میں نسبتاً تھوڑا ادب موجود ہے، اور اس کی جو مائنڈ سلیٹ ہے وہ خالی ہے، کافی حد تک اس میں کچھ زیادہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے میرے لیے اس کو چلانا اور سکھانا بہت آسان ہوگا۔ جبکہ ایک پڑھا لکھا بچہ جس نے کافی چیزیں پہلے ہی پڑھ لی ہیں، اس کے دماغ کی سلیٹ خالی نہیں ہے، اس پہ کافی چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ اب مجھے اس کو پڑھانے میں، اس کو سکھانے میں اتنی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آلریڈی کافی چیزیں سیکھ چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سیکھنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ حضور والا یہ کہانی، یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ پڑھا لکھا جو ہے وہ کوئی نکارہ انسان ہو جاتا ہے یا ان پڑھ کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میرے پاس آئلٹس کی اسٹوڈنٹس تو خیر کافی ہوتے ہیں، تو اس وقت میرے پاس آئلٹس کی 2 ایم فل اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، ایک ہائی اسکول کو پڑھاتی ہے، ایک مڈل کو پڑھاتی ہے۔ بڑی بہن ہائی اسکول کو پڑھاتی ہے، چھوٹی مڈل اسکول کو پڑھاتی ہے۔ دونوں آئلٹس کرنے آتی ہیں بہت دور سے میرے پاس۔ تو جب بڑی بہن دونوں کے ساتھ ہم نے آئلٹس سٹارٹ کیا، تو چونکہ انہوں نے ایم فل تک ایک ٹپیکل ایجوکیشنل سٹڈیز کی ہوئی تھی جو ہمارا پاکستان کا نظام ہے انفارچونیٹلی، تو آئلٹس چونکہ اس نظام سے بہت مختلف ہے، آئلٹس انٹرنیشنل ایگزام ہے، اور یہ صرف کورس نہیں، یہ ایک سکل ہے پڑھنے، لکھنے، سیکھنے، سننے اور بولنے کی۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ پریکٹسز اور اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، جبکہ ہمارا جو اپنا کورس ہے، جو ماسٹرز، بیچلرز اور انٹر ہیں، وہ اور طریقے سے ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایک لمیٹڈ کورس دے دیا جاتا ہے، اس میں سوال آئیں گے، پیپر آئے گا، آپ یاد کر لیں، آپ نوٹس لیتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور آپ ایگزام دے دیتے ہیں۔ جبکہ آئلٹس میں آپ کے پاس ایز سچ نوٹس نہیں ہوتے، پرانے پیپرز ہوتے ہیں، آپ ان کو پریکٹس کرتے ہو یہاں تک کہ اس طرح کا ہی فارمیٹ کا نیا پیپر آتا ہے، اور پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو اور پرفارم کرتے ہو۔ تو پڑھانے کے دوران اٹس بین 10-15 ڈیز مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو بڑی بہن ہے وہ چیزوں کو اتنی آسانی سے پک نہیں کر رہی جتنا آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار یہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یہ جلدی کر لیں گے آئلٹس۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے پاس ماسٹرز بچے آتے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے پکنگ ہوتے ہیں، تو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن وہ پک نہیں کر پا رہی، اس پہ مجھے زیادہ محنت کرنی پڑی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن وہ چیزوں کو بڑے اچھے سے آسانی سے سمجھ رہی ہے اور پک کر کے آگے چل رہی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، جبکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یا کم ڈگریوں والے۔ دیکھیں سیکھنے کا مزاج یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پی ایچ ڈی ایم فل میں بھی ہو سکتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ اس میں فیکٹر ضرور ہے کہ جوں آپ ایجوکیشن کے اوپر والے لیول پہ جاتے ہیں، سیکھنے کا مزاج کم ہوتا ہے، ماننے کا مزاج کم ہوتا ہے، ادب کا مزاج کم ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو چونکہ بڑا انسان سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے ایم فل کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے نزدیک اپنا ایک امیج بن جاتا ہے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے ماسٹرز، آئی ایم این ایم فل۔ وہ سپیریورٹی کے زون میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے سیکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ انٹرمیڈیٹ کے بچوں میں بھی کہیں میں یہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے،
گھر کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ اب یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لوگوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ ڈگری لے کے وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی کے انڈر آ سکتے ہیں، ہم خود بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم خود بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ہماری لرننگ کم ہو رہی ہے، ہمارا مزاج عجیب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جتنا انسان میں عاجزی ہوتی ہے، جتنا اس میں ادب برقرار رہتا ہے، چاہے وہ انٹر پاس ہے، چاہے وہ بیچلر ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ ہر طرح سے کچھ بھی چیزیں سیکھ سکتا ہے، اس میں سیکھنے کی قابلیت رہتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ لائف لرننگ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔